نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم سبحان اللہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی حق نبی. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. مل کے پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا خاتم النبیین ومن تکن برسول اللہ نصرتہ ان تلقہ السد فی اجامہا تجمی. مولائی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. حضرات محترم، الحمدللہ آستانہ علیہ تھلہ شریف دے بزرگاں دا بالخصوص خواجہ خواجگاں حضور خواجہ عبدالحمید شہید رحمت اللہ تعالی علیہ دا سالانہ عرس مبارک اللہ اس کو قبول فرماوے. آمین. جتنے حاضرین میرے سمیت تشریف لے آئے ہو اللہ سب دیاں جھولیاں رحمت نال بھر دے وے، مٹھیاں مراداں عطا کرے، سب بیماراں نو شفا عطا کرے، بے اولاداں نو وڈی عمر والے بیٹے عطا کرے، اور پاکستان نو ہر قسم دیاں وباواں تو طیب و طاہر مبرہ اور منزہ فرماوے. شہزادہ والا تبار تھلہ شریف دے بزرگاں دے فیوزات دے امین اور الحمدللہ کروڑاں دلاں دی دھڑکن اور محبت حضرت قبلہ شہزادہ گل محمد صاحب چشتی دامت برکاتہم القدسیہ حکم فرمایا بجی میں پچھلے سال آیا ہوں سبق سنامین، اس سال بھی آویں. الحمدللہ میں پہنچ گیا. حامد بھائی نو اللہ سلامت رکھے. کوئی اللہ نے ایسا اعزاز انہاں نو عطا کیتا ہے بھئی الفاظ قطار بن کے کھلوتے اندر بے آسانو چون کے عطا کرو. بہرحال بالکل نہ الفاظاں دا چناؤ ہے نہ علم دا دعوی ہے، بس شہزادیاں دے قدم چومن آ گیا. چند منٹ دی حاضری ہے، سادی جئی گفتگو ہے، تے حضرت نے اشارہ بھی دے دیتا بے سادی گفتگو کرتا ہے. اللہ دی ذات وحدہ لا شریک ہے، مالک خالق رازق رؤوف رحیم قدیم حکیم ازلی ابدی سرمدی حی و قیوم ذات ہے، واجب الوجود ہے، مستجمل جمیع صفات کمال ہے. کائنات دا ذرہ ذرہ میرے اللہ دا محتاج ہے، اللہ کسے دا محتاج نہیں. ہر جگہ موجود ہے، جتھے جگہ نہیں اتھے ہی موجود ہے. دل دا کوٹھا جے دی کوئی باری نہیں، دل کے کونے میں بھی رہتا ہے. لا یسونی ارضی ولا سمائی ولیکن یسونی قلب عبدی المومن. مالک فرماتا ہے میں سات زمینوں سات آسمانوں میں نہیں سما سکتا، سمانا چاہوں تو مومن بندے کے دل میں سما جاتا. اتنی ڈھلی سبحان اللہ ہی وارہ نہیں کھانی. اور زیادہ بلند آواز، اور زیادہ اونچی آواز. بالکل سادہ انداز ہے. بات ذہن میں رکھیں، کسی نے چاند پہ پہنچنے کا دعویٰ کیا ہے یا اس نے کوئی گاڑی بنائی ہے، ٹرین بنائی ہے، کار بنائی ہے، بس بنائی ہے، کمپیوٹر بنایا ہے، کیلکولیٹر بنایا ہے، اگر اس سائنسدان کو اللہ کا پتہ نہیں ہے تو اس سائنسدان میں اور گدھے میں کوئی فرق. اس بندے تے کھوتے چ فرق. حدیث پاک ہے، حدیث پاک. شہزادہ صاحب علم دوست شخصیت ہے. یہ حدیث ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا دین المرء عقلہ
ملا دین لہو لا عقل لا، سرکار نے فرمایا بندے دا دین ہی بندے دی عقل ہے، جے دا دین کوئی نہیں ہو دی عقل بھی۔ معلوم ہوا دین اسے کولے جنہوں رب دی معرفت اور پہچان نصیب۔ اور ایسے دلائل موجود ہیں میرے اللہ کریم دی ہستی دے کہ اگر ادنا بندہ بھی غور کرے تو معرفت الہی لے سکتے۔ اللہ تواڈی ساڈی شہزادگان حامد بھائی حاضرین سب دی صحت عمر وچ برکت عطا کر۔ موت نو کوئی نہیں روک سکتا، مالک خود فرماندا ہے فلولا ان کنتم غیر مدینین ترجعونہا ان کنتم صادقین۔ مالک فرماندا میں روح کڈ رہا ہاں، اگر طاقت ہے تو واپس کرو۔ دنیا دا کوئی مائی دلال نکلن والی روح واپس کر سکتا نہیں۔ یہ اس بات دی دلیل ہے کہ ساری کائنات عاجز ہے، احکم الحاکمین میرے اللہ دی۔ تو آڈا ہی عجیب مزاج ہے بھئی توحید بیان نہ کرو تو پتریر نہیں چھڑیں دے، یہ بیان کرو تو تُساں سوچ رہے ہو مضمون کی تو توحید اصل مضمون ہی انہا اللہ والے ہیں۔ یہ اللہ والے سینے دے اندر توحید دا فیضی موجزن کرن واسطے۔ اچھی آواز یہ ریچ کتے لڑتے پہ ونٹا کی کریں تے ٹھگی باندھے ہو، کنجریاں نچ دیاں تے بڑھڑے ایک گو گوئی تو انہوں سبحان اللہ دی باری آپ میں او سبحان اللہ خمامنے راتی ستے پہ خراتے نہیں تھارے بھی سبحان اللہ نکلے۔ امی بھی خوش ہو جاوے جو شہزادے دے قدم چمن گیا ہی نیند رہتی رب دے ذکر نو جڑے بے نیال فرماندہ ہے اللہ دین قرآن دے کریم فرماندہ ہے اللہ دین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوب۔ عقل مند وہ ہیں کھڑے ہیں تو پھر بھی اللہ کا ذکر، بیٹھ گئے ہیں پھر بھی اللہ کا ذکر، بسترے پہ لیٹ گئے ہیں پھر بھی اللہ کا ذکر۔ اور ایک تفسیر یہ کی گئی ہے کہ تم ان کو قبروں میں لٹا آتے ہو تو وہاں لیٹے ہوئے بھی اللہ کا ذکر کر۔ ایک حدیث بھی ساتھ پڑھ دوں، یہ تو قرآن پڑھا اب حدیث پڑھ۔ امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام فرماتے جب میرا غلام قبر میں پہنچتا ہے یاتیہ الملک یوتیہ المصحف یقرأ فیہ، میرے غلام کو قبر میں آ کے فرشتہ قرآن پیش کرتا ہے، قیامت تک میرا غلام قبر میں بیٹھ کر قرآن کی تلاوت۔ سکول کالج کے شہزادوں سے بھی خیرات مانگوں گا کہ سکول کالج جاتے ہوئے قرآن کی زیارت کر کے جایا کرو، ماں کے قدم چوم کے جایا کرو، اور جاتے ہوئے راستے میں نگاہ جھکا کے جایا کرو، پتہ چلے کہ پاک ماں کا دودھ پیا ہوا ہے، پلیت ماں کا دودھ نہیں پیا۔ قصداً جملے اردو بولنا ہو سکتا ہے کسی نے میرے بولی سمجھ نہ آوے تو نال تفسیر ہوندی رہے، اتنی ڈھلی سبحان اللہ تو میں بیٹھا 2 گھنٹے، جلدی جان چھڑاونی ہے تو اچھی آواز نہ سبحان۔ میں نے ایک آکھنے لگا چشتی صاحب میں کہ جی جنہیں قبر دے اتے جانا شرک ہے، میں کہتے پھر ویچ جانا۔ مولی جی قبر بنانا بھی حضور دی سنت ہے، قبراتے جانا بھی حضور دی سنت۔ چشتی صاحب بخاری شریف ہے حدیث موجود ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے حضرت مولا علی پاک نو بھیجیا کہ جاؤ قبرہ ملیا میٹ کر دیو، مٹا دیو۔ میں کہ بالکل بھیجیا اور قبرہ مٹان واسطے بھیجیا ہے، لیکن مولی جی حدیث سے لفظ تب پڑھو نوبشت قبور المشرکین، مولا علی نو حضور فرمایا مشرکان دیاں قبرہ مٹاویں مومنان دیاں نہ مٹاویں۔ میں آکھے جی اپنے خاندان نو مشرک سمجھ دیو تو ساڑی پارو میڑے پھیر دیو، ساڑے تا مومن نہ سا بنانیاں بھی ہیں قبران جا۔
لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 لبیک. یا رسول بھائی جی میں تو پاکستان پورے اعلان کیتا ہوا، پوری دنیا اعلان میرا پہنچ گیا. کیا اگر لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کا نعرہ نہیں ہے، چشتی کو گولی مار دو میرا خون معاف ہے. اگر یہ نعرہ صحابہ کا نعرہ ہے تو تم تو دیواروں پہ لکھتے ہو نوکر صحابہ دا، ہن تواڈے پیو نوکری کرنی ہے. آؤ ساڑے رلے رل کے لبیک دا نعرہ مارو تاکہ پتہ چلے تواڈا صحابہ نال تعلق ہے، اور دنیا کفر نو دکھا دے ہو کہ لبیک دے جھنڈے تلے حضور دے سارے غلام ہکن 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 ہکن. ماشاءاللہ توجہ ٹھار دیتا تو اسی کلیجہ ذرا توجہ کرو. ایک آنکھیں لگا چشتی سے میں کہ جی قبر تا بند ہوں دیئے وہ تو اور سارا ثواب تلے کی میں لاسی ہزارہ من مٹی اتے پئی ہوئی ہے. یہ نیکیاں دعا لیاں یا خیرات آلیاں یا وعد و نصیحت یا قرآن حدیث، چشتی صاحبہ یہ نیکیاں مٹی نو چیر کے تلے کی میں لاسی. میں کہ مولی جی تُساں وڈے مولوی ہو سا تو سادے جے بندے ہیں. ایک کراچی جو 1000 روپیہ اڑے ہے ایک توڑے موبائل دے ڈھکن نو چیری گیا، تلے بیٹری پئی آئی اونو چیری گیا، او دے تلے سیم پئی آئی ہے. تیری سینس دی طاقت بند موبائل دے بند سیم میں 1000 دا نوٹ وار سکتی ہے. بلا تشبیہ رب دی طاقت دی نیکیاں بزرگاں دے مزار ہیں. پھر کہنے لگا چشتی میں کہ جی کہنے لگا آپ کو پتا ہے کہ مرنے کے بعد نامہ مال سیل ہو جاتا ہے، مردے دیاں گتھریاں بند ہو جاندیاں، نیکی والی گتھری کوئی شے نکل نہیں سکتی، گناہ والی گتھری کوئی شے وڑ نہیں سکتی، گتھریاں بند ہیں سیل ہویاں پئیاں مردے دیاں. تے میں کہ مولی جی اگر ایو تواڈے پروگرام میں تے جنازہ جیندیاں دا پڑھ دے ہو. نہیں جی جنازہ تو مرن تو بعد پڑھیں دا. میں کہ تواڈے پیو دی گتھری تو بند ہوئی پئی ہے، جنازہ کیڑی موری چ وڑتی انہیں دبو پر پہلے جناب دعا تو گئے ہیں ان جنازے تو ہی فارغ ہو. ملا جی اس نامہ مال کے جس سوراخ سے جنازے والی نیکی داخل ہو سکتی ہے اسی سوراخ سے دعا والی نیکی بھی داخل ہو. او بیٹھے میری سلوڑے والی قوم، سلوڑے تے ٹپ دے نہیں حدیث تے سبحان اللہ ہی. 5 حدیثاں پڑھنا چاہ پوائنٹن پاک دینا. امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا انا وانت وما سواک خلقت لاجلک. اللہ نے فرمایا محبوب میرا مقصود تو ہے، باقی جو کچھ میں بنایا ہے کملی والے تیری خاطر بنا. شہزادے نو نظر دے لما تو اللہ تے گلا کرنی. امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا انتما سیدہ شباب اہل الجنہ وقرۃ اعین اہل السنہ. سرکار نے فرمایا حسن حسین تساں جنتی جواناں دے سردار بھی ہو، اہل سنت دی اکھاں دی ٹھنڈی ٹھنڈی ٹھنڈی. یہ پروگرام سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان. امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام نے دعا دے ہاتھ چاہے اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہما. اے اللہ میں حسن حسین نال پیار کرنا، مولا تو بھی نال پیار کر، جڑا میرے نواسیاں نال پیار کرے تو انہاں نال بھی پیار. 3 پڑھیاں گئیاں، چوتھی پڑھ رہے ہیں جے سبحان اللہ.
امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا حب ابی بکر یوجب الغفران، میرے ابو بکر دی محبت اللہ دی بخشش نو واجب کر دیئے. حب عمر یمحو العصیان، میرے عمر دی محبت تواڈے گناہاں نو مٹا دے. حب عثمان یقوی الایمان، میرے عثمان دی محبت تواڈا ایمان مضبوط کر دیئے. حب علی یخمد النیران، میرے علی دی محبت جہنم دی آگ بجھا. پنجویں حدیث پہ پڑھنا سبحان اللہ. امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کسے قبر اچ اگ لگ جاوے قبر تے کھڑے ہو کے آخ دیو اللہم لا تعذب ھذا المیت بحق آل محمد. یا اللہ آل نبی دا واسطہ عذاب دور کر دے. تو اڈے لفظ بعد اچ ختم ہو سن، قبر دا عذاب پہلے ختم. 5 اور پڑھ سائیں 5 منٹ سن. شہزادے مڑ ستیاں دیساں نال خوش. ایک مولوی آکھنے لگا چشتی دیکھے جی یہ گل دسو بھئی خانے کعبے تے جو تساں قبر دے اتے چادر چڑھاندے ہو کو قبر والے نو سردی لگی؟ میں کہ مولوی جی میں تے سیدھا جہا بندہ اے خانے کعبے دے اتے 3 کروڑ ریال دا غلاف چڑھیا کھلوتا ہے، کعبے نو کو سردی لگی؟ آکھنے لگا وہ بیت اللہ ہے. میں آکھیا جتے اساں چادر چڑھائی ہے وہ ولی اللہ ہے. مولوی دے کوٹھے تے چادر کیوں نہیں چڑھی؟ یہ تو وہی کوٹھا، یہ تو وہی کوٹھا مکان ہے. ہر کوٹھے تے چادر نہیں چڑھی، خانے کعبے تے چڑھی ہے. پتہ چلے عام کوٹھا نہیں بیت اللہ ہے. ہر کتاب تے عموماً غلاف نہیں چڑھیا، قرآن شریف تے چڑھے ہیں. پتہ لگے عام کتاب نہیں کلام اللہ ہے. اساں بھی ہر قبر تے چادر نہیں چاڑ دے، ولی دی قبر تے پتہ لگے عام قبر نہیں ولی اللہ. الحمدللہ علامہ خادم حسین رضوی علیہ رحمت کا فیضان ہونی حکومت مان گئی ہے. اللہ کرے ڈھڈو مننے. ایک آنکھیں لگے چشتی صاحب میں کہ جی وہ بات یہ ہے کہ پیر کا سینہ بند نہیں ہوتا. بند ہوتا ہے. مرید کا سینہ وہ بھی بند ہوتا ہے. تو چشتی صاحب بند سے کوئی چیز نکل کے بند میں داخل ہو سکتی ہے؟ تم جو کہتے ہو کہ مرید کا سینہ پیر کے سینے سے لگے تو پیر کے سینے سے فیض مرید کے سینے میں آ جاتا ہے، تو بند سے کسی چیز سے کوئی بند ہو، بند میں کوئی بند آ سکتا ہے؟ تو میں کہہ جیڑا تو سوڑا رو لئی ودیو ایک نو دوے نہ رکھ دیو ادو تلاوت نکل کے دوے جوڑ ودیو. اس سینس منی ودیو ادی گو پنگ دو. نہیں چشتی صاحب آپ حدیث پاک پڑھیں. میں نے کہا تم ماننے والے بنو، حضرت کی نظر کر رہا ہوں حدیث. امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ما سب اللہ فی صدری اللہ سببتو فی صدر ابی بکر. حضور فرماتے ہیں اللہ نے جو کچھ میرے سینے میں ڈالا تھا میں نے سارا کا سارا صدیق اکبر کے سینے میں ڈال. معلوم ہوا سینہ بسینہ فیض بریلویوں نے نکالا. یہ حضور کا طریقہ مبارک. میں مدینے پاک گیا، اللہ کرے جلدی فلیٹاں کھلیں تے جلدی جاوی. مدینے پاک گیا انہاں میں نو لہا دیتا دبئی بھئی تو اتھے لے جا 5-4 گھنٹے دوئی فلیٹ تے آویں. میں کہا چلو نماز تے پڑھیے. او قدرت خدا دی وضو کرن واسطے گیا، ٹوٹی لب گئی پر او دا بٹن کوئی نہیں. میں بڑا پریشان میں کیڑے کھاتے جاواں. وہ ایک مولانا صاحب ہوری آئے، انہاں آ کے ٹوٹی تلے ہاتھ کیتا، ٹوٹی پانی دے میں لگ. وہ ہاتھ پچھا ٹاویں ٹوٹی پانی روک لوے، ہاتھ کریں ٹوٹی پانی دے وے. میں کہ مولانا کہاں سے تشریف لائے؟ کہنے لگے پاکستان سے. او میں کہ جاڑ مریض جی اتھے سانو ولیاں کولنے منگل نے دے آپ ٹوٹی تے ٹوٹی نو ہی پتہ بھئی تلے مولا دا ہاتھ آ گیا. ہاتھ پچھا تا پانی باندھ ہاتھ ہتھا کرے تا ٹوٹی پانی دے وے. ٹوٹیاں نو منی کرو تے ادھے گوگو بم دے. لیکن سن لو
4 شرطیں ہیں مرید ہونے کے لیے. پیر میں 4 چیزیں دیکھنی ضروری ہیں. میں نے ایک پہ آکے چیتی صاحب ساڈا پیر ویکھے نہیں. میں جی ویکھے سناؤ. میں کہ منہ ان چھلے جی میں آلو چھلے ہوئے. 4 شرطیں ہیں. کتنی نہیں بولتے ہو تو چھوٹی ہے. کتنی شرطیں ہیں؟ پہلی شرط یہ ہے کہ صحیح العقیدہ سچا سچا سنی ہو. سنیوں کے علاوہ کسی فرقی میں ولی ہے ہی نہیں. یہ پہلی شرط پیر کے لیے. دوسری ضروریات دین کا عالم ہو, چاہے پڑھ کے چاہے کسی کی نظر. وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا بَرْحَقٍ. یہ دوسری شرط ہے کہ ضروریات دین سمجھتا ہو. اور تیسری شرط فاسق مولن نہ ہو, اس کا کوئی عمل فعل شریعت کے خلاف نہ ہو. یہ تیسری شرط. اور چوتھی شرط یہ ہے کہ سلسلہ منقطع نہ ہو, کڑی کے ساتھ کڑی ملی ہو. یہ اپنے شیخ کا مرید ہو. ان کے شیخ اپنے شیخ کامل کا. 11ویں والے پیر فرماتے ہیں اِلَّمْ يَكُنْ جَيِّدٌ فَأَنَا جَيِّدٌ. ہاتھ میں ہاتھ تو دے دے, اگر یہ کامل نہ نکلا تو اس کا شیخ تو کامل ہوگا, وہ کامل نہیں تو اس کا شیخ تو کامل ہوگا. یاری والا پیر آتا ہے جب پورے سلسلے تینوں کوئی کامل نہ لگتا تو میں یاری والا تا کامل بیٹھا تو ہاتھ سے چاہا. جاگ رہے ہو؟ وقت ایک حدیث پڑھا چا کلیجہ ٹھردا ہے. جامع المعجزات دے اندر بھی موجود ہے اردو اور عربی ویکھنی ہے تو اعلی حضرت دی عمدۃ التحقیق فی بشائر الصدیق او دے وچ بھی موجود ہے عربی وچ. مدینے پاک کی 2 بندے لگے تے کتی پاٹ لیا, وڈ لیا, چھتی آئی چھک لے, پلی لے گئی کاٹ لیا. حضور کول گئے, سنیا اسی تے سنیا بھی تواڈے مدینے پاک دے کتے بھوکدے نہیں تے اے تے پنڈلی چھک لئی. سرکار نے فرمایا پوچھ لینے چلو. پوچھتے ہیں اس سے کیوں کاٹا ہے؟ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ أُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً. پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے. یا ایھا الکلیبہ, او کتیا اے بندیاں نو وڈ لے آئی تینوں اپنے پرا دا پتہ نہیں لگدا. اس کہ سونیا ہوویں تیرے غلام تے میں پٹا ایتھوں گزردے ہویاں صدیق عمر نو بھوک دے جا رہے ہیں, میرے کولوں برداشت نہیں ہویا. نعرہ حیدری 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 حیدری. اس کہ سڑدیاں نو ساڑاں گے دب کڑا چاڑاں گے. جیڑا علی دے نام تو سڑدا ہے بھجے تو صحیح. پھر حدیث پڑھ دیں. امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا علی مال قرآن, قرآن مالی. علی قرآن دے نال ہے, قرآن علی دے نال ہے. علی قرآن تو جدا نہیں, قرآن علی تو جدا نہیں. جتھے قرآن ہے اتھے علی ہے, جتھے علی ہے اتھے قرآن. ایک ٹبر کول علی کوئی نہیں, خارجی تے رافضیاں کول قرآن کوئی نہیں. انہیں حال فیصلے نہیں کیتا جو قرآن دے سپارے کتنے. سنی خوش نصیب ہے جن کے پاس علی بھی ہے سونا قرآن. سبحان اللہ. بن یار نبی دیا یاراں دا, بن یار نبی دیا یاراں, بن یار نبی دیا یاراں دا, بن یار نبی دیا یاراں. گنگے دی بھی مجبوری بول نہیں سکدا, ڈورے دی بھی مجبوری سن نہیں سکدا, تے رن مرید نو بھی چھٹی. رن مرید بھی نہ پڑھے تو باقی پڑھو. بن یار نبی دیا یاراں دا, بن یار نبی دیا یاراں, بن یار نبی دیا یاراں دا, بن یار نبی دیا یاراں. گونج پا دیو بن یار نبی دیا یاراں دا, بن یار نبی دیا یاراں. شک ہووی تاں چل مدینے, شک ہووی تاں چل مدینے, شک ہووی تاں چل مدینے. ویکھ سنجوک مزاراں دا, بن یار نبی دیا یاراں دا,
کھوتے کول کسے پوچھیا آئی جو بھانگ کیوں نو کھاندا؟ گدھے سے پوچھا کہ بھانگ کیوں نہیں کھاتے ہو؟ اس بڑا جواب دیتا. اس نے کہا میں سنی بنا جو بندہ بھانگ پی لوے تک کھوتا بن جاتا، میں تو پہلے ہی کھوتا. اور کھوتا ہو کہ بھانگ نہ پیوے تو بندہ ہو کہ شراب پیوے، لعنت نہیں ہے تیرے جمن تے بھی تیرے مرن. یہ چوپ ہو گئے کو خیر دا ہے. بس یار مرحبا مرحبا دو لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک لبیک. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. توجہ کرو، دنیا دا ٹائم ہی آلی راند ہے. مجھے کہنے لگا چشتی میں کہ جی یہ ہمارا نعرہ دیکھا ہے؟ میں کہا جی سناؤ کیڑا نعرہ ہے؟ کہنے لگا جی تاج تخت ختم نبوت زندہ باد. میں کہا لنڈا نعرہ ہے، ناقص نعرہ ہے. حضرت کے قدم چوم کے پوچھو، شیخ القرآن شیخ الحدیث ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں یہ لوگ بد مذہب، لیکن نعرہ سدھا نہیں کر سکے. آپ پہ فیصلہ ہے. مولوی کہتے ہیں تاجدار، ہم کہتے ہیں تاجدار ختم نبوت زندہ باد، وہ کہتے ہیں تاج تخت ختم نبوت زندہ باد. میں کہ مولوی جی تاج بھی زندہ، تخت بھی زندہ، تے سونے نوا دیو ماذ اللہ مر کے مٹی اچ مل گیا. مولا جی موصوف کے بغیر صفت نہیں ہوتی، جوہر کے بغیر عرض نہیں ہوتی. اگر تاج تخت ختم نبوت زندہ باد مننے، تیرے پیو نو بھی مننا پوسی کہ کملی والا روزہ زندہ ہو جاوید زندہ باد. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ذرا توجہ فرماؤ، لبیک دکھا رہے ہوں، سبحان اللہ آکھیا. بابا جی خادم حسین رضوی دے متعلق میں نے حکم ہویا ہے، آپ دیاں موجودگی میں بڑیاں تقریریں کیتیاں، 2 حدیثاں ختم نبوت دیاں پڑھا نہ چاہ. یہ سبحان اللہ ڈھلا میں 4 پڑھ سکتا. جی بریلوی سلوڑے ملوڑے پڑھتے ہیں، میں ملوڑے پڑھتا ہوں. آپ کی دعاؤں سے سنی قرآن حدیث پڑھتے. امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ان النبوۃ والرسالہ قد انقطعت فلا نبی بعدی ولا رسول بعدی. جلدی جلدی پڑھ. امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا انا رسول من ادرک حیا ومن یولد بعدی، جو زندہ ہیں ان کا بھی میں رسول ہوں، جو قیامت تک پیدا ہوں گے ان کا بھی رسول. تیسری حدیث امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بین کتفی آدم علیہ السلام مکتوب محمد الرسول اللہ و خاتم النبیین. اللہ نے آدم علیہ السلام دے دو موڑیاں دے درمیان کانڈ دے اتے مور لائی ہے جو میرا حبیب آخری نبی. میں تو ربے چی آکھایا، میں آکھا کانے بے ایمانا. اسا تے پاکستان دے روڈ دے اتے ایک بتی والا ٹرک نہیں چلن دیں دے تائیں کانے نو اسا ایڈا بے ایمان آئی. قادیانی کانا جھوٹا بھئی ایک جیب وچ گوڑ دا روڑا، ایک جیب وچ مٹی دا روڑا. بھئی شوگر لو ہو گئی تا گوڑ کھا لئی سا، ہائی ہو گئی تا چلو استنجا طہارت واسطے وٹوانی واسطے مٹی دا روڑا. تیڑا بے ایمان آئی بھئی کدی کدی استنجی والا روڑا کھا پوے تے گوڑ نال استنجا ٹھوکی. جس کتے نو اے نہیں پتا جو میں بس یار تو آڈا موری کوئی حضور دی غلامی ہے. سبحان اللہ اختیار حضور دی ختم نبوت ہے. سبحان اللہ کہہ دے صاحب عرص دے شہزادے دی عظمت ہے. سبحان اللہ.
شہزادے آدھے نالی ایٹ ہے نماز ہی پڑھی کرو نماز. میں قسم خدا دی چوک کے کہہ رہے ہیں بے نماز ہو کے مرنا یزید دا کم ہے, نمازی ہو کے مرنا حسین دے غلام. تے عورتاں تو سمجھیا بے شاید نمازاں اتریاں ہی مرداں واسطے, مڈو نہیں پڑھ دیاں, پڑھے نہیں صحیح تے 4 رکعت عشاء دی نیت بنے سن, 1 رکعت کھڑے ہو کے مڈ ڈٹھیاں جو اٹھیواں دا نا نہیں پتہ نہیں ہے کتوں دی نماز. حالانکہ جی میں مرداں تے قیام فرض ہے, عورتاں تے بھی قیام فرض ہے. تسی گھروں ڈر دے ہو تو مجبوری ہے, میں نہیں گل کر. ایک شادی گل تے پھر 5 حدیثاں تے چھٹی تے سبحان اللہ اچھا. ایو سبحان اللہ تو میں گھنٹہ اور بیٹھا. ایک مجھے کہنے لگا چشتی, میں نے کہا جی پیر پکڑا تھا کامل نہیں نکلا. لو پیر فتح آئی تے کامل نہیں نکلے. میں کہتے تواڈے کول کیا معیار کسوٹی ہے جے دے اوتے تسی معاذ اللہ پیراں نو پرکھ دیو؟ کہ چشتی صاحب سیدھی جئی گل ہے. میں کہ کیڑی؟ کہ جڑے بیوی رس گئی ہے پیر اور تعویذ دیتا ہے 3 مہینے ہو گئے انہیں رٹھی بیٹھی ہے, پیر کامل ہوئے اور رن دی طاقت آئی روس بوے. اے پیر کامل دا معیار نہیں بدائی. میں نے کہا حضرت ایک کامل پیر رٹھیاں رنہ منا کے دین واسطے نہیں ہوندے, رٹھا رب رسول منا کے دین واسطے. بتا دوں ولایت کا معیار کیا ہے, توڑا موڑی کوئی نہیں. ولایت کا معیار عرض کر رہا ہوں. قال رجل لشیخ عبد القادر جیلانی مل ولایتو, ایک آدمی نے غوث پاک سے پوچھا سونے ولی کون ہوتا ہے؟ فرمایا الوصول الی الرسول, جو بھٹکے ہوئے کا ہاتھ پکڑ کے کملی والے کی بارگاہ میں پہنچا دے وہی کامل. اے نہیں آمن دے ہو. ہن تو ٹکٹا کے جی میری گل آئی پئی ہے, داڑھی منا کے اتے پھٹکڑی مال کے کریم مال کے نا پپو بان کے بیوی سے پوچھتا ہے ہم کیسے لگ رہے ہیں. کوئی بڑی سیانی ہو سکے گھروں اندروں دوپٹہ چاہیے نہیں ہے, تساں دوپٹہ چکر ہوتے تساں اساں بہنا لگ دیا بیٹھے. شکل تو حضور کے غلاموں پر. چلو نوجوانوں دی مجبوری ہے بچوں نے حالی شادی کرنی ہے, تساں بڈھڑیاں ہی حالی شادی کرنی ہے. آن دے ہو سونا جنازہ پڑھاوے کفن کھلے وچ آلو نہ چھڑیا پہ ہوئے, نبی دا غلام پہ ہوئے, سونا بھی چہرہ ویکھے آکھے سبحان. ایک شعر اردو کا بھی پڑھ دوں سکول کالج کے شہزادوں کے لیے. اتنا اوکھا ہے انہاں نو سمجھا سی یا سونے نو مینوں بھی سمجھ نہیں آتی. بڑا اوکھا شعر ہے تے 4 سال ہی ڈاڈا ہے تے ڈھلے سبحان اللہ پڑھن دا بھی نہیں. بڑا عظیم شعر ہے. کیا سوار دوش نبی کو حسین کہتے عجیب مجمع نہ جانے دیتے ہیں نہ سبحان اللہ کہتے ہیں. سوار دوش نبی کو حسین سکون قلب علی کو حسین کہتے ہیں. سکون قلب علی کو حسین کہتے ہیں. مولوی جی ٹکیاں دے سخی نہیں, حسین علی اکبر دا سخی, علی اصغر دا سخی, اونو محمد دا سخی, قاسم و ابراہیم دا سخی, سونے عباس پاک دا سخی, اپنے بھائیاں عثمان ابو بکر عمر دا. اب سنو شعر, بڑا عظیم شعر ہے تو میں سونے دی نظر کر رہا ہوں. اس تو اچھا شعر میں نے یاد ہی کوئی نہیں. کیا قدم قدم پہ کیا, قدم قدم پہ کیا قربان شہزادوں کو, شہادتوں کے سخی کو حسین کے. یہ ترال کے پڑھو چا. شہادتوں کے سخی کو حسین کہتے ہیں. سکون قلب
علی کو حسین کہتے ہیں، شہادتوں کے سخی کو حسین کہتے ہیں۔ دو باتیں اور چھٹی، گنجائش نہیں ہے تو یہی چھٹی۔ اونچی آواز سے سبحان اللہ۔ جدی آواز اونچی، رزق اچ برکت، عمر اچ برکت، صحت اچ برکت، ایمان اچ برکت، پورا تولے، سچ بولے، ڈنڈی نہ مارے، ملاوٹ نہ کرے، ڈھلا ہو گیا سبحان اللہ، رشوت نہ لا دے، سود کا کاروبار نہ کرے، فیس بک دے غریب پروگرامہ تو بچے، بیویاں دے کہتے ماما نو دھکے نہ دے۔ اگے نوجوان فیس بک تے ویل ڈان ہن بڈھڑے ہی۔ ایک ڈاکٹر آدھا با جیڑا فیس بک دے غلیظ پروگرام ویکھے او دے گردے جلدی فیل ہوندے، تے میں کہ بابا جی جے جلدی کو نہیں ہونا تے موجاں کرو، جے کچھ دیاڑے جینا ہے سینے نال قرآن ہاتھ وچ محبوب دے درود دی تصویر۔ سیدی صاحب کی بلادی نظر ایک حدیث کر رہے ہیں، بڑی عظیم حدیث ہے۔ امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ طَهَارَةٌ وَغُسْلٌ وَطَهَارَةُ قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ مِنَ الصُّدَاعِ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ۔ سرکار فرماندے کپڑا پلیت ہوئے پانی نال پاک کرو، برتن پلیت ہوئے پانی نال پاک کرو، بدن پلیت ہوئے پانی نال پاک کرو، دل پلیت ہوئے میں محبوب دے درود نال پاک۔ آخری دو گلنا تے چھٹی تے سبحان اللہ۔ ایک مجھے کہنے لگا چشتی آپ کو پتہ ہے کہ حضرت علی پاک دولہا بن کے حضور کے دروازے پر گئے تھے۔ میں نے کہا ہمارا کلیجے میں ٹھنڈ پڑتی، ساڑا سینہ ٹھردا ہے کہ علی پاک دولہا بن کے حضور دے دروازے تے گئے، پر مجتہد صاحب تسی بھی جگرہ رکھو۔ چشتی وہ کیسے؟ میں نے کہا علی وہ ہیں جو دولہا بن کے حضور کے دروازے پہ گئے، صدیق وہ ہے جس کے دروازے پر خود رسول اللہ دولہا بن کے گئے تھے۔ آخری گل واز ختم سبحان اللہ اچھا۔ چند نا عاقبت اندیش لوگوں کا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں غلط آ رہا ہیں، ان کی شان میں نازیبہ گفتگو کرتے ہیں، اس پر کچھ روشنی فرماویں۔ جڑا صحابی رسول نو بھوک کے پکا جہنمی، حضرت امیر معاویہ پاک دا گستاخ آل حضرت دی تحقیق دے مطابق جہنم دے کتیاں دے وچ ایک کتا ہے۔ لیکن اے جڑی اے کمپیوٹر ہے نا اینو بھی ٹھیک کرو۔ اے جی چشتی صاحب جی دیکھو حضرت علی کی طرف سے بھی شہید ہوئے تو حضرت امیر معاویہ پاک کی طرف سے شہید ہوئے تو دونوں کا کیا حکم ہوگا؟ میں نے کہا تم کون ہو حکم لگانے والے؟ حکم تو مولا علی نے خود لگا دیا۔ مولا علی پاک فرماتے ہیں قتلا یا وقتلا معاویہ فی الجنہ، فرمایا جتنے میری طرف سے شہید ہوئے یا حضرت امیر معاویہ کی طرف سے میں علی ضامن ہوں، دونوں کے دونوں جنتی۔ ان تیری مرضی گستاخے سے آبا ہو کے مریں یا حضرت دے عقیدے تے حضور دے غلامہ دا غلام ہو تو۔ آخری بات اور واز ختم۔ پیو سبحان اللہ تو میں بارہ دے گا ہوں فرحان ہوں تو مرگال لوئی، بڑا جملہ دے رہا ہوں اگر توجہ کریں گے آپ۔ چشتی جی یہ حضرت خاتون جنت پاک کا وصال تو حضور کے 6 ماہ بعد ہوا ہے، اور صدیق اکبر کا وصال 2.25 سال بعد ہوا ہے، تو کیا وجہ ہے؟ جس کا 6 ماہ بعد وصال ہوا ان کو روزے میں جگہ نہیں ملی، جو 2.25 سال بعد فوت ہوا اس کو جگہ کیسے مل گئی؟ معاذ اللہ صحابہ نے ظلم کیا۔ میں نے کہا تیری زبان جل جائے اگر تو یہ لفظ کہے، جی پھر جواب دو۔ میں نے کہا ہم کون ہوتے ہیں جواب دینے والے؟ صحیح حدیث ہے، توڑا موڑی کو نہیں سنن۔ امی عائشہ پاک فرماندی ہیں سرکار نے میرے حجرے پاک کے 4 لکیراں چھکیاں، فرمایا پہلی لکیر میرا مزار ہے۔ ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ثنا خان مصطفیٰ، خطیب عالم اسلام، ماشاءاللہ۔ تو سارے اوہ آنکھوں زندہ باد کو شک پائے گیا ہے، تو سارے شہزادہ صاحب زندہ باد، سیدی صاحب زندہ باد، میں بھی زندہ باد۔ لا ریب لا شک۔ ذرا جملہ سنو، میرا ضمیر مطمئن ہے میں نے حضرت کے فیضان سے آپ کی جھولی میں بڑا کچھ ڈال دیا۔
یہ بڑا اہم سوال تھا، انشاءاللہ آئندہ سال آ کے اس کا جواب۔ نماز پڑھو گے جنازے والی یا عید والی؟ لیکن مجھے سب کا پتہ، میں بھی آپ میں سوں جی چشتی صاحب نماز آتی ہوتی تو آپ ہمیں پڑھتے دیکھتے، نہیں بھی آتی پھر بھی پڑھو۔ کسے فتوہ لاؤنا تو میرے تے لاؤنا، تو انت کسے کو نہیں آ نماز نہیں آتی پھر بھی پڑھو۔ جی نہیں آتی تو کیسے پڑھیں؟ میں نے کہا 20-25 روپے کی کسی سنی عالم کی کتاب لے لو، نماز کی پکاؤ، سیدی نماز لے لو، قاضی صاحب کی لے لو، نہیں پکتی پکاؤ، نہ پکے مہینہ 2 سال بھی نہ پکے چھوڑنی نہیں، ہر روز پڑھنی ہو، 5 پڑھنی۔ اور جی نہیں آتی تو کیسے پڑھیں گے؟ میں نے کہا جہاں سنی امام ہو نا وہاں وضو کر کے جا کے بیٹھ جاؤ، جب جماعت کھڑی ہو جائے صفوں میں تم بھی کھڑے ہو جاؤ، جس طرح امام صاحب قیام رکوع ہو موٹے لفظاں جی میں امام تے مقتدی ہیٹھاں اُتاں میں تو ہی ہیٹھاں اُتا ہو، جے چڑھ حضرت صاحب دی گئی تے رام دی تیری۔ اللہ سا یہ نہیں آکھنا بے انہوں نہیں آن دیا دی کاٹ سٹو، سکنا جی ہو جائے یہ سونے دے سجدے چولیٹی آن دیئے آن، کبھی تو نقل کے صدقے اصل تک بھی پہنچ جاؤ گے، بے نماز ہو کے نہ مرو۔ میں حدیث پاک پڑھ رہا ہوں، تمہاری توجہ ہی نہیں ہے، اتنے ڈھیلے سبحان اللہ میں حدیث۔ 4 لکیریں حضور نے کھینچی، فرمایا پہلی لکیر میرا مزار ہے، دوسرا صدیق اکبر کا، تیسرا مزار عمر پاک کا، چوتھا مزار عیسیٰ علیہ السلام کا۔ تو جس لئے نبی پاک خود وانڈ کیتی ہے، حضور خود فیصلہ کر گئے بھئی 4 قبریں بنا سن، 5ویں بنا کون سے؟ اس سے بھی تسلی نہ ہوتا، ایک اور حدیث پڑھ دو، آخری حدیث پڑھ رہا ہوں، میں دے گیا وارہ وقت۔ نبی پاک علیہ السلام فرما آنا و ابو بکر و عمر من تربت واحدہ، سرکار فرماتے ہیں میں اور صدیق اکبر اور عمر ایک ہی مٹی سے بنے ہیں، اور آپ لوگ کہتے ہو پہنچی وہیں خاک جہاں کا خمیر تھا۔ مزار وہیں بنتا ہے جہاں سے جسم کی مٹی لی گئی ہو، جہاں حضور کے زہری جسد عالی کی مٹی لی گئی، صدیق و عمر پاک کی مٹی بھی وہاں سے لی گئی۔ یہ صحابہ نے زیادتی نہیں کی، میرے اللہ کے خود فیصلہ کردہ۔ ماشاءاللہ صاحب کی بلا نے سونا والا بھی دے دی، علامہ عبدالرؤف مناوی صاحب، سبحان اللہ، معتبر حوالہ مستند نام۔ حضرت دی اجازت نال میرے رفیق سفر کاری جوید ہم پہلو تو سائن سنے ہیں جو میں مطرے بیرانو سنیں دا 3 مصرے شان آل بیت دے پڑے، بھامے صدیق پاک دے پڑے، پاک حسین دے نام دی ویل ہوئے تا ٹھیک نہیں تا ایتھے آ کے سبحان اللہ آ کے ٹور جاؤ، جو چوپو تا تقریر مٹھو پہ شروع کر